علامہ ارشد امیر آپ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج 3 روزہ مجالس کے سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس کا خطاب فرمائیں. لیکن کل بھی مجلس ہے یہاں پر جس سے مولانا سلیم باد جعفری صاحب 8:30 بجے خطاب فرمائیں گے. لیکن یہ 3 روزہ سلسلے کی آج تیسری اور آخری مجلس جس میں تابوت سید الساجدین زین العابدین برآمد ہوگا. مل کر میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند کر صلوات. ایک دفعہ مل کر آواز بلند درود بھیج دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض وہو اول الاولین والآخر الآخرین خالق التین والزیتون والطور سینین والبلد الامین رب الانبیاء واولیاء واوصیاء والملائکۃ المقربین ومنزل التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن المبین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین. بسم اللہ. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عبد من عبیدنا محمد صلوات دیجیے. عزیزان گرامی قدر، بزرگان ملت جعفریہ، ماتمداران شہدائے کربلا، سوگواران بیمار کربلا، بے انتہا شکر گزار آپ تمام حضرات کا اور بالخصوص اظہر آبادی صاحب کا، اور دعا کو ہیں کہ پروردگار محمد والے محمد ان کی ہر شرعی حاجت کو پورا فرمائے اور ان کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے. ہمارا جو موضوع سخن ان 3 دنوں میں رہا، اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ اب غلام کو نہیں کہا جاتا. گزشتہ 2 مجالس میں ہم نے یہی بات کہی کہ اب غلام کو نہیں کہا جاتا، اور اس کی ہم نے اس دلیل یہ اس آیت سے دی تھی کہ اگر آپ مولا متقیان کے اس قول کو اس انداز میں ترجمہ کریں گے کہ انا عبد من عبیدنا محمد، کہ مجھ علی کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے معاذ اللہ غلاموں میں سے غلام ہوں، تو پھر شب اسرا کی اس آیت کو کہاں لے جائیں گے کہ جہاں اللہ نے قرآن میں یہ پکار کر کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے عبد کو. اب یہاں زمانے نے اس مقام پر جو ترجمہ لکھا عبد کا وہ بندہ ہے، ایسے ہی ہے حضور، یہ جو ترجمہ لکھا وہ بندہ لکھا.
تو جب قرآن میں آپ عبد کا ترجمہ بندہ لکھ رہے ہیں، یا دوسرے مقام پر جو قدرت نے پکار کر کہا فوجد عبدا من عبادنا، اور ملاقات کی ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے، ہمارے دو بندوں نے ایک بندے سے، اس کا جو شان نزول ہے وہ شان نزول یہی ہے کہ جب جناب موسیٰ اور جناب یوشع نے جناب خضر سے ملاقات کی تو ان دونوں بلکہ تینوں کو اللہ نے اپنا عبد قرار دیا. توجہ ہے نا، جناب موسیٰ کو بھی عبد قرار دیا، جناب یوشع کو بھی عبد قرار دیا، جناب خضر کو بھی عبد قرار دیا. اور یہیں سے عبدیت کا درجہ بھی سمجھ میں آئے گا. ذرا سا اس مرحلے پہ غور کیجیے گا، یہیں سے عبدیت کا درجہ بھی سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ عبدیت کے بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں. کوئی کسی درجے پر ہے، کوئی کسی درجے پر ہے، کوئی کسی درجے پر ہے. اور ان درجوں کو اگر سمجھنا ہے تو اسی آیت سے سمجھیے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ ہمارے عبدوں نے ہمارے عبد سے ملاقات کی، وہ دو عبد وہ تھے کہ جو ایک اولی العزم پیغمبر تھا اور ایک اس کا وصی تھا. توجہ ہے نا محترم، ایک اولی العزم پیغمبر جنہیں جناب موسیٰ کہا جاتا ہے، ایک ان کا وصی تھا جسے جناب یوشع کہا جاتا ہے. یعنی یہ دونوں بھی اب درجہ سمجھ میں آیا کہ اللہ ایک وصی ہے ایک نبی ہے، یعنی وصی بھی عبد ہوتا ہے. توجہ رکھیے نا بھائی، وصی بھی پوری توجہ رکھیے گا قبلہ، وصی بھی عبد ہوتا ہے، نبی بھی عبد ہوتا ہے، اولی العزم نبی بھی عبد ہوتا ہے، صاحب شریعت نبی بھی عبد ہوتا ہے. اور خضر کے لیے زمانے نے لکھا کہ خضر نبی نہیں تھے، ولی تھے. توجہ رکھیے گا بھائی، جناب خضر کے لیے یہی لکھا گیا نا کہ جناب خضر جو تھے وہ ولی تھے. بریکٹ میں ولی آتا ہے قبلہ، کہیں کہیں بریکٹ صحیح بھی ہو جاتے ہیں. توجہ ہے نا، مولا آپ کو سلام علیکم. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا محترم، کہیں بریکٹ بھی صحیح ہو جاتا ہے. اب جو بریکٹ میں لکھا گیا وہ خضر علیہ السلام کو ولی لکھا گیا، اور اس ولی کی عبدیت کا منزل یہ تھی، درجہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ جیسے اولی العزم نبی کو یہ کہنا پڑ گیا حل اتبعک، میں آپ کا اتباع کروں گا، میں آپ کا اتباع کروں گا اگر آپ مجھے وہ علم عطا کرے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. تو پتہ یہ چل گیا کہ ولی اتنا بلند ہوتا ہے کہ صاحب شریعت نبی بھی اس کی اتباع میں آنا پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے. سلام ہے نا، مولا آپ کو سلام رکھے، مولا عزت دھونا. توجہ ہے نا، بنتہا ممنون اور متشکر ہوں. آج ظاہر ہے بہت تیزی سے مجھے گزرنا ہے، یعنی یہیں سے ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ ولی کا علم اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. توجہ کرنے قبلہ، بھائی قبلہ، ولی کا علم اور ہوتا ہے، نبی کا علم اور ہوتا ہے، وصی کا علم اور ہوتا ہے. اب اس پر میں بحث نہیں کروں گا کہ وصی کا اختیارات کیا ہیں، نبی کے اختیارات کیا ہیں. بس اتنا سن لیجئے کہ وصی کا اختیار یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت کا نبی یہ کہے کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے آنے سے پہلے توجہ رکھیے گا بھئی، کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے آنے سے پہلے اٹھا کر لے آئے، تو ساری کی ساری مخلوقات اٹھی تھی. سب نے دعویٰ کیا یا نبی اللہ ہم اتنی دیر میں لے آئیں گے، ہم اتنی دیر میں لے آئیں گے، ہم اتنی دیر میں لے آئیں گے. یعنی جس کی جتنی طاقت تھی اس نے اسی حساب سے نبی کو لبیک کہا، اپنے وقت کے نبی کو لبیک کہا. تو جب سب سے بڑا افریح یعنی جن جو تھا اس نے کہا میں 1 گھنٹے میں لے آؤں گا، 900 کوس کا فاصلہ ہے، میں 1 گھنٹے میں لے آؤں گا، 900 کوس کا فاصلہ ہے، میں 1 گھنٹے میں لے آؤں گا. تو جب سب سے بڑا دعویٰ یہ آیا تو نبی کا وصی عاصم بن برقیہ اٹھا، اس نے کہا یہ اتنی دیر میں لائے گا، یہ اتنی دیر میں لائے گا، یہ اتنی دیر میں لائے گا.
مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے معزز رکھے، مولا ان ناروں کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا جانے محترم، ذرا ذرا اب یہ وصایت کی تو آپ نے اقتدار سمجھ میں آ گیا نا کہ وصایت کا کیا اقتدار ہے۔ توجہ رکھے گا جانے محترم، اور اگر نبی کا اختیار دیکھنا ہے تو پھر اسی قرآن ہی نے نبی کا اختیار بھی بتایا۔ نبی کا اختیار یہ ہے کہ جہاں قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ ہوتا ہے جو تمہاری جان و مال کا مالک ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا در محترم، نبی وہ ہوتا ہے جو تمہاری جان و مال کا مالک ہوتا ہے، تمہاری جان و مال پہ تصرف رکھتا ہے۔ آپ نے قبلہ توجہ ہی نہیں کی، اگر میرے موضوع سے کل سے منسلک ہوتے تو ہم یہی بتا رہے تھے نا کہ یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی صفات کا آئینہ بنا کر بھیجا، اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ مومنوں کی جان و مال کا مالک۔ قبلہ دیکھیں، مجھے ڈیٹیل میں جانے پہ مجبور نہ کریں نا بھئی، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی صفت ہے، یہ خدا کا حق ہے کہ جان جب بھی دی جائے گی اللہ کے لیے دی جائے گی۔ اگر اپنے لیے دے دو گے تو خودکشی کہلائے گی، حرام موت مر جاؤ گے۔ توجہ ہے نا محترم، یعنی جب دائی اجل آپ کو دعوت دے تو اس کی استغاثے پہ لبیک کہنا ہے، ایسا ہی ہے نا حضور۔ اور اگر اپنے لیے جان دے دی تو آپ مر جاؤ گے، تو یعنی جان دینا اللہ کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ مگر میں کیا کروں جب آیہ قرآنی بڑھ کر کہہ رہی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ ہے جو تمہاری جان اور مال کا مالک ہے۔ یعنی جب نبی کہے کہ مال دے دو تو مال دینا واجب ہوگا، جب کہے جان دے دو تو میدان سے بھاگنا باطل ہوگا، میدان سے بھاگنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ بے انتہا شکر گزار، ذرا سے ایک ایک قدم اور آگے بڑھوں گا آج، چونکہ خلاصہ دے کے جانا ہے۔ توجہ ہے نا محترم، اللہ نے اپنی صفات کا آئینہ، اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ جان اللہ کے نام پہ بھی دو۔ جان اللہ کے نام پر بھی دینی ہے، جان رسول اللہ کے نام پر بھی دینی ہے۔ جب رسول کہے مال دے دو تو مال دے دینا اطاعت خداوندی ہے۔ کل سے منسلک ہو رہا ہو، مال دینا اطاعت خداوندی ہے، اور جب رسول کہے جان دے دو تو جان دینا اطاعت خداوندی ہے۔ اطاعت اور ایمان میں یہی فرق ہے، ایمان کلموں سے ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ توجہ رکھیے گا قبلہ بھائی۔ دیکھیے کل میں ایک بات ادھوری چھوڑ گیا تھا، جان بوجھ کے چھوڑ کے گیا تھا، آج اسے مکمل کروں گا۔ قبلہ کل ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا کہ جہاں ہم نے لا الہ الا اللہ کے حوالے سے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایسا ہی ہے، توجہ ہے نظر محترم۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا اپنے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آمنا باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخر اور اس کی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین مگر وہ مومن نہیں ہے۔
جو ہے نظر محترم وہ مومن نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. تو جناب لوگوں نے کہا کہ جی جناب بات تو صحیح ہے، اس لیے کہ جو یہودی ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو مجوسی ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یہود و نصارہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں نا. اور اگر گھما پھرا کر دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ توحید کی نشانی ہے، اس کو یکتا ماننے کی نشانی ہے، اسے اکیلا ماننے کی نشانی ہے. توجہ ہے نا حضرت محترم؟ اگر میں یہاں یہ کہہ دوں کہ ہندو بھی یہ بات مانتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایشور ہے، آپ کے پاس اللہ ہے. توجہ کریں حضرت محترم. باقی جتنے بھی ہیں وہ سب ان کے اوتار ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. پوری توجہ رکھیے گا. تو لا الہ الا اللہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تو لا الہ الا اللہ ہندو بھی سمجھ لیجیے وہ توحید مان رہا ہے نا، عیسائی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یہودی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ مسلمان یا صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا. اچھا جناب اگر وہ نہیں کہلا سکتا تو پھر کون کہلائے گا؟ کون کہلائے گا صاحب ایمان؟ تو پھر آواز آئی، زمانے نے کہا کہ جی جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، زبانی کلموں کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا. جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کا، وہ صاحب ایمان ہوگا. تو میری جان اگر کوئی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو پھر سورہ منافقون کو کہاں لے جاؤ گے؟ توجہ کریں حضرت محترم. اذا جاءك المنافقین قالوا نشهد انك رسول اللہ ہے. میرے حبیب یہ جو آپ کی بس میں آ کر جو یہ بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ لیا نا، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نشہد، مگر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں. یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ منافق بھی ہیں. تو اب محمد رسول اللہ بھی گیا، بھائی لا الہ الا اللہ بھی گیا زبانی. محمد قرآن پڑھ رہا ہوں حضور، میں روایت تو پڑھ نہیں رہا ہوں. لا الہ الا اللہ بھی گیا، سمجھے بھائی، محمد رسول اللہ بھی گیا. اب کیسے ایمان ہو؟ توجہ اب ایماندار کیسے بنے؟ بھائی زمانہ تو جس کو بھی مسلمان کرتا ہے وہ یہی کہہ کے کرتا ہے نا کہ اگر کوئی عیسائی آ جائے اور یہ کہے کہ میں ایمان حاصل کرنا چاہتا ہوں تو فوراً کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یہ مسلمان بنایا جاتا ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا اور ہے، صاحب ایمان ہونا اور ہے. آپ کو سلام رکھے. توجہ ہے نا حضرت محترم؟ بھائی کلمے سے قبلہ، کلمے سے آپ کو پیش نماز ہے، خالی کلمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ایمان نہیں ہوگا. ابھی وہ مسلمان ہوگا. یا خدا، بھائی ابھی وہ مومن نہیں کہلائے گا، ابھی وہ مسلمان کہلائے گا. اور مسلمان اسلام کے پہلے زینے کا نام ہے. توجہ رکھیے گا قبلہ، مسلمان اسلام کے پہلے زینے کا نام ہے. اور یہی وہ زینہ ہے کہ جس زینے پہ کھڑے ہو کر آپ صاحب ایمان بھی بن سکتے ہیں. اور اس سے رخ پھرا کر بے ایمان بھی بن سکتے ہیں. اطمینان سے جملہ کہہ دیا ہے میں نے حضور. اس سے رخ پھرا کر
بے ایمان بھی بن سکتے ہیں، صاحب ایمان بھی بن سکتے ہیں، بے ایمان بھی۔ اب ایمان کا درجہ اس سے آگے ہے، یہاں سے انسان واپس بھی پھر سکتا ہے۔ اللہ جانے آپ نے توجہ ہی نہیں کی، یہاں سے انسان واپس بھی پھر سکتا ہے۔ مسلمان ہو کر کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں نا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد واپس چلے گئے ہیں، توجہ رکھیے گا، واپس گھوم گئے ہیں اپنی اصل کی طرف۔ جو ہے تمہارا آپ کو سلام رکھے، بھائی اپنی اصل کی طرف پھرے نا۔ اچھا جملہ کہوں حضور، اپنی اصل کی طرف پھرے۔ کل سے مربوط کر رہا ہوں، کل میں نے ابلیس کا واقعہ پیش کیا تھا نا، ابلیس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، ایسا ہی ہے نا، توجہ ہے نا جان محترم؟ وہ مان رہا ہو وہی لعنتی بھی کہلاتا ہے، لعین بھی کہلاتا ہے۔ جو ہے نا جانو مولا کو سلام رکھے، مولا عزت رحمائے، توجہ ہے نا جانو قبلہ وہ ہے جو خدا کو مان رہا ہو مگر خدا کی نہ مان رہا ہو، وہ لعنتی ہے، وہ لعین ہے، وہ رجیم ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ یزید کی دفاع کرنے والوں کو کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کلمہ ضرور پڑھ رہا تھا، اللہ کو مان رہا تھا، اللہ کی نہیں مان رہا تھا، اللہ کی نہیں مان رہا۔ توجہ ہے، مولا آپ کو سلام رکھے۔ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے، توجہ ہے نا اعلان محترم؟ ذرا سا ایک مرحلہ اور آگے بڑھوں گا تو یہیں سے بات واضح ہو کر آ گئی نا کہ جو اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے وہی لعنتی بھی ہے، لعین بھی ہے، رجیم بھی ہے۔ اور پوری توجہ رکھیے گا اعلان محترم، اسی لیے اللہ نے دونوں مقامات پہ کہہ دیا کہ نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مومن ہے، نہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن ہے۔ بارہلا جب تیری نگاہ میں نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مومن ہے نہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن ہے تو میرے اللہ ہمیں یہ تو بتانا کہ تیری نگاہ میں مومن ہے کون، تیری نگاہ میں صاحب ایمان ہے کون، تیری نگاہ میں وہ کون ہے کہ جسے تو بزرگیاں دے گا، جسے تو بلندی دے گا، جسے تو اپنے عابدین میں شامل کرے گا۔ تو بھیجا نہ ہو، آواز قدرت آئی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ توجہ ہے نا در محترم، اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ تو یہیں سے بات واضح ہو گئی نا کہ ایمان کی علامت کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اطاعت رسول خدا۔ نہیں قبلہ نہیں ٹھہرے، میں ایک مثال عجیب سی دے کے جاؤں گا حضور۔ اطاعت رسول خدا واضح ہو گئی نا بات کہ اطاعت رسول خدا میں جو بھی ہوگا اللہ اس کے ایمان کو قبول کرے گا۔ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ محمد رسول اللہ کے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تو ایمان اس کا قبول کرے گا جو اطاعت خدا میں بھی ہو اور اطاعت رسول میں بھی ہو۔ اور یہ دونوں اطاعتیں اتنی مشروط ہیں کہ اگر کسی ایک اطاعت کو بھی چھوڑا، خدا کے لیے توجہ کریں جان محترم، میں کل اس پہ ساری آیتیں پڑھ گیا تھا، کسی ایک اطاعت کو بھی چھوڑا، یعنی اگر محمد رسول اللہ کی اطاعت سے فارغ ہو گئے تو اللہ بھی اپنی اطاعت سے نکال دے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے، پوری توجہ رکھیے گا، قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ، جو رسول کا مطیع ہے بس وہی اللہ کا مطیع ہے۔
اتنا متصل کیا ہے، توجہ رکھیے گا ذرا مطلب، اتنا متصل کیا ہے اطاعت کو اللہ نے، اور اللہ نے یہ صفت سے منقلب کیا ہے جناب رسول خدا کو، یعنی اب یہ صفت اللہ کی نہیں رہی، اب یہ اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی صفت بھی ہے، صفت خدا کی ہے، مگر عبد کی عبدیت کا تقاضا یہ تھا۔ توجہ ہے نا ذرا محترم، میں کیا کروں، مجھے کچھ باتیں دہرانی پڑ رہی ہیں اس لیے کہ نیا مجمع ہے۔ میں نے پرسوں کی آیت میں حدیث قدسی میں نے یہ بات بیان کی تھی نا کہ اللہ اپنے عبدوں کو یہ انعام عطا کرتا ہے کہ اس نے حدیث قدسی میں کہا عبدی اتانی اجعلک مثلی۔ اس پر میں پوری بحث کر گیا تھا بھائی، کل میں بحث کر گیا تھا، آج میں بحث نہیں کروں گا۔ اے میرے بندے، تو میرا اطاعت گزار بن جا، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ توجہ رکھیے گا، میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا، مثل نہیں، مثل۔ مثل خدا کی ذات کے مقابلے میں کسی کو لانا، یہ مثل ہے، اور یہی شرک ہے۔ اب اس کی ایک مثال لیتے چلے جائیے، کیا کریں مثال اس کی، ایک کسی چھوٹی سی مثال اس طرح لے لیں کہ جیسے پارسیوں کا عقیدہ ہے کہ زمانے میں دو خدا ہیں، ایک یزداں ایک اہرمن۔ یزداں نیکی کا خدا، یہ ان کا عقیدہ ہے نا، یزداں نیکی کا خدا، اہرمن بدی کا خدا۔ تو اب وہ خدا کی ذات کے مقابلے پر لائے نا، اسی لیے مشرک بن گئے۔ توجہ رکھے گا۔ اور مثل ہوتی ہے، جو مثل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو خدا کی صفات کا مظہر ہوتی ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا محترم، مثل وہ ہوتی ہے جو خدا کی صفات کا مظہر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ مشروط کر دیا محمد رسول اللہ کی اطاعت کو، اس لیے کہ اللہ کی صفت کا آئینہ دار محمد رسول اللہ۔ ذرا سا اس مرحلے پر غور کیجیے گا، شان رسالت اس انداز میں بھی سننی چاہیے۔ رسول اللہ جس کے آئینہ دار ہیں صفت خدا کے، اور اس صفت خدا میں وہ وہاں تک ہیں کہ جہاں تک خدا کے اختیارات ہیں۔ توجہ رکھیے گا ذرا محترم، ٹھیک ہے؟ ذرا سا اس مرحلے پر میں اور یعنی اطاعت رسول اتنی اہم ہے کہ اگر آپ نے اطاعت رسول کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ اپنی اطاعت سے خارج کر دے گا، ایسے ہی ہے۔ اب میں ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں ملت اسلامیہ کو، پوری توجہ رکھیے گا ذرا محترم، اور یہی سے اولی الامر بھی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے صرف یہی نہیں رکا خدا، اللہ تو آگے بڑھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اس صاحب امر کی جو تمہارے درمیان ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب زمانے میں بڑے اطمینان سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک دلیل دینی ہے۔ اب یہاں اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ منسلک ہو گئی اطاعت اولی الامر، تو بس جس طرح اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول کی اطاعت ہے، اور جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اولی الامر کون ہے؟ وہ جو امر پر قبضہ رکھنے والا ہو۔ توجہ رکھیے گا، اولی الامر کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو امر پر قدرت رکھتا ہو۔ توجہ رکھیے گا، اولی الامر وہ ہے جو قدرت رکھتا ہو امر پر۔ اور امر کیا ہے یہ بھی میں ملا سے نہیں پوچھوں گا، مفتی سے نہیں پوچھوں گا، جب امر کی بات آئی تو مجھے قرآن سے پوچھنا پڑے گا۔ اور قرآن نے بڑھ کر یہ کہا، جب کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ روح کیا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ روح کیا ہے، تو رسول اللہ تو خاموش رہے۔ جیسے ہی رسول خاموش ہوئے فوراً ہی آیت اتر کر آئی تھی، یا رسول اللہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ امر کیا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے وَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ توجہ ہے، وَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے۔
الامر ہے. توجہ، اطاعت کس کی؟ جو اولی الامر ہے. اولی الامر کون؟ وہ جو امر پر قدرت رکھتا ہو. آپ نے توجہ ہی نہیں کی یا میں نہیں سمجھا سکا. امر وہ جسے روح کہا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہیے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے. اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر وہ ہوگا جسے روح پر تسلط ہوگا، اور کائنات میں جو روحوں پر تسلط ہے وہ اللہ اور رسول کے بعد میرے علی کو ہے. اس لیے کہ کائنات میں ایک میرا علی ہی تھا جس نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس مقام پر چاہا کسی زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اسے موت کی نیند سلا دیا، کسی کو ٹھوکر مار دی تو زندگی عطا کر دیا. پورا مانو مل کر توجہ ہے نا جان محترم، بے انتہا شکر گزار. توجہ ہے نا جان محترم. اولی الامر یہاں سے سمجھ میں آیا نا؟ قبلہ بہت شکر گزار. تو اولی الامر سمجھ میں آیا. اب ذرا سا خیال رکھیے گا قبلہ میں یہیں سے، یہ تو ایک دلیل ہے، میں اب دوسری دلیل دینے جا رہا ہوں، اور یہ دلیل وہ ہے جو ایک کافر نے دی ہے. دیکھیں، حق وہ ہوتا ہے کہ جو غیر کی زبان سے بھی ادا ہو جائے، اسی کو حق کہا جاتا ہے. قبلہ ذرا سا خیال رکھیے گا. چلیے ذرا ذوالشیرہ کی طرف توجہ رکھیے گا. قبلہ مجھے پوری ذوالشیرہ نہیں پڑھنی، مجھے تو صرف نتیجہ یہاں سے دینا ہے، اور یہیں سے اولی الامر بھی سمجھاتا ہوا نکلوں گا. توجہ ہے نا ذرا محترم. ذوالشیرہ کی طرف چلیے. ذوالشیرہ میں کیا ہوا؟ پہلا دن آیا، دو لوگ کھڑے ہوئے، کھایا پیا. ایسا ہی ہے نا لوگ، کھایا پیا چل لی ہے. دوسرا دن پھر آیا، پھر آئے، پھر کھایا. پھر جیسے ہی رسول اللہ نے قیام کرنا چاہا ایسے ہی ہنگامہ کیا. نہیں ایسے نہیں نکلے. کچھ تو ہوتے ہیں نا خاموشی سے نکل جائے، کچھ ڈھیٹ ہوتے ہیں. توجہ ہے نا ذرا مطلب. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. قبلہ امجد بھائی زیدی صاحب ذرا سے دیکھیے گا نا، کچھ ڈھیٹ ہوتے ہیں. آتے تھے، کھاتے تھے، لیکن جب رسول اللہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تو ہنگامہ کرتے تھے. پہلے ہنگامہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد نکلتے تھے. یعنی نہ خود سمجھنا، نہ دوسرے کو سمجھنے دینا. توجہ ہے نا بھائی، نہ خود سمجھنا نہ دوسرے کو سمجھنے دینا. اب میرے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس نقطے سے نقطے نکالتا ہوا اور آپ حضرات کے فضائل بیان کرتا جاؤں. ذرا سا خیال رکھیے گا. پہلا دن آیا، یہی عمل ہوا. دوسرا دن آیا، یہی عمل ہوا. لیکن جب تیسرا دن آیا تو تیور بھی نئے لے کر آیا. توجہ رکھیے گا. تو تیور بھی نئے لے کر آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب بلایا گیا تو آئے، آ کر کھایا. کھانے کے بعد ادھر محمد رسول اللہ نے قیام کرنا چاہا، ادھر سے وہ دونوں شیطان اٹھے، ادھر سے یہ دونوں شیطان اٹھے. وہاں سے علی کا بابا عمران اٹھا. علی کا بابا یا علی یا علی. توجہ رکھیے گا. علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، اوے باربام نکے رولا، علی
رکھے علی ولد کہنے والوں کو توجہ رکھتے چلے جائیے گا. ادھر سے وہ دونوں شیطان اٹھے, ادھر سے علی کے بابا عمران اٹھے, ایک ہاتھ ایک شیطان کے کندھے پر رکھا, دوسرا ہاتھ دوسرے شیطان کے کندھے پر رکھا, دونوں کو اپنی زور طاقت سے ابو طالب نے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا قم یا سیدی یا مولائی, اے میرے سید, اے میرے مولا اٹھئے, سید مولا, سید مولا. ٹھہرے 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 قبلہ, مجھے علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب کا جملہ یاد آ گیا ہے, اب اس موقع پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کی روح کو ارسال ہو جائے. کیا کہا جناب ابو طالب نے, قم یا سیدی یا مولائی, اے میرے سید, اے میرے مولا اٹھئے, اے میرے سید. اس موقع پر علامہ عرفان حیدرآبادی کہا کرتے تھے اے ایمان ابو طالب پر انگلیاں اٹھانے والوں, اے ابو طالب کو کافر کافر کہنے والوں, اگر ابو طالب کی طاقت ایمانی کو دیکھنا ہے تو سلسلہ میں اس طرح دیکھو کہ میرا ابو طالب وہ ہے جو اپنی طاقت ایمانی سے کفر کو بٹھا رہا ہے, رسالت کو اٹھا رہا ہے, رسالت کو اٹھا رہا ہے. مولا اللہ بھی مولا ہے, رسول بھی مولا ہے. جو کرے نا ادھر محترم خدا کے لیے, جناب ابو طالب کا کیا قول ہے, اے میرے سید, اے میرے سردار, اے میرے مولا اٹھئے. مولا ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا, ابھی انما ولیکم اللہ کی آیت نازل نہیں ہوئی, انما ولیکم اللہ کی آیت کے بعد مولا ہونے کا اعلان ہو رہا ہے نا, چاہے وہ اللہ کا ہو رہا ہے, چاہے وہ رسول اللہ کا ہو رہا ہے, چاہے وہ علی ولی اللہ کا ہو رہا ہے, تو یہ آیت آنے کے بعد ولایت کا اعلان ہو رہا ہے, مولا کا اعلان ہو رہا ہے. مگر جناب ابو طالب قرآن کے نزول سے پہلے مولا کہہ کر زمانے کو بتا تو رہے ہیں کہ ابو طالب تم جیسا نہیں ہے, بلکہ جانتا ہے کہ جو قرآن کے نزول سے بھی پہلے کا مولا ہو اسے رسول کہا جاتا, رسول کا علی علی. اب میں اپنی دلیل دینے جا رہا ہوں, ابھی تک میں نے وہ دلیل نہیں دی جس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. قبلہ یہ کہا قم یا سیدی یا مولائی, اٹھئے میرے سید میرے مولا اٹھئے, اور جو کہنا ہے کہہ دیجئے, جو کہنا ہے کہہ دیجئے. محمد رسول اللہ نے کیا کہا, میں اللہ کا فرستادہ بن کر آیا ہوں, اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, بشیر بن کر آیا ہوں, نذیر بن کر آیا ہوں. یعنی محمد رسول اللہ نے اپنے عہدے کا اعلان کر دیا نا کہ میں رسول بھی ہوں, بشیر بھی ہوں, نذیر بھی ہوں. توجہ رکھیے گا, میں بشیر بن کر آیا, میں نذیر بن کر آیا, اور کون ہے جو اس مرحلے میں میری مدد کرے. توجہ رکھیے گا محترم, کون ہے جو اس مرحلے میں, پوری توجہ رکھیے گا محترم, کون ہے جو اس مرحلے میں میری مدد کرے. کوئی نہیں اٹھا, سارے خاموش بیٹھے رہے, کوئی بھی نہیں اٹھا. ایک علی ابن ابی طالب اٹھے ہیں نا, علی نے اٹھ کر کہا تھا یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے, تصدیق رسالت میں علی کرتا ہوں, اعلان
جنگ آپ کیجئے، اعلان جنگ آپ کیجئے، فتح جنگ میں علی کروں گا، اور یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا، توڑ کر رکھ دوں گا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ میں آپ توجہ ہے نا جان محترم، آپ کو سلام رکھے۔ یا رسول اللہ میں آپ دلیل دوں گا حضور، ذرا سا آپ حضرات نے توجہ رکھنی ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا۔ بس ادھر علی نے، میں نے چھوڑے جا رہا ہوں سارے نکات اس حوالے سے، صرف ایک مجھے وہ دلیل دینی ہے۔ ادھر علی نے یہ دعویٰ کیا، ادھر محمد رسول اللہ نے علی کو قریب بلایا۔ توجہ رکھے ہوئے در محترم۔ اچھا کمال یہ ہے کہ رسول بھی جانتا تھا کہ کون سچا دعوے دار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں کر رہے کہ رسول اللہ علیم الصدور کے نمائندے ہیں، تو خود بھی علیم الصدور تو ہوں گے نا، صفت الہیہ سے منسلک ہیں جناب رسول خدا۔ توجہ ہے نا، اسی لیے تو علی کو اس وقت نہیں ٹوکا، حالانکہ اگر کوئی اور یہ دعویٰ کرتا تو رسول اللہ کہہ تو سکتے تھے میاں دعوے بعد میں کرنا، پہلے عمل تو کر کے دکھاؤ۔ توجہ ہے، توجہ کرے، پہلے کر کے تو دکھائیے، بعد میں دعوے کیجیے گا۔ توجہ ہے نا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رسول جانتے تھے کہ یہی سب کچھ ہوگا۔ علی کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد علی کی گردن پر پس گردن ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد رسول اللہ نے کہا یا علی انت وسیعی و وزیری و اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا وسیع بھی ہے، وزیر بھی ہے، اخی بھی ہے۔ سلام رکھے، مولا عزت ہونا۔ توجہ ہے نا مطلب بھائی، ابو لہب یہ کہتا ہوا چلا تھا نا کہ ابو طالب ابھی تک تو بھتیجے کی اطاعت کر رہے تھے، آج کے بعد سے بیٹے کی اطاعت بھی کرنا۔ تو قبلہ یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی نا کہ اب جو یہ زمانہ کہہ رہا، پوری توجہ رکھے گا در محترم، آج جو یہ زمانہ کہہ رہا ہے کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت ہوتے ہیں، اولی الامر سے مراد فلاں ہوتے ہیں، اولی الامر سے مراد فلاں ہوتے ہیں، اولی الامر سے مراد فلاں ہوتے ہیں، لیکن یہی یہ بات طے ہو گئی کہ اولی الامر نہ بادشاہ وقت ہوتا ہے، نہ گھر کا باپ ہوتا ہے، بلکہ اولی الامر تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی اطاعت اس کے باپ پر بھی واجب ہو جائے، باپ پر بھی واجب ہو جائے۔ تو جو ہے نا جان محترم، اب مل کر درود بھیجیے نا حضرت آل محمد پر، حضرت جناب ابو طالب۔ توجہ ہے نا حضرت محترم، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں میں، کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہی ہوا نا، اولی الامر کون ہوتا ہے؟ جس کی اطاعت باپ پر بھی واجب ہو، وہ اولی الامر ہوتا ہے۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جس کی قبضہ ارواح پر ہوتا ہے۔ اولی الامر، جملہ کہوں، اولی الامر وہ ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ توجہ کریں جان محترم، ایک اشارہ دیتا ہوا گزروں گا، جو مردوں کو زندہ کرنے کا ہنر جانے، اسے اولی الامر کہا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ محمد جب کنکریوں کو ہاتھوں میں لیتے تھے تو جس وقت وہ زمین پر ہوتی تھی، مردہ ہوتی تھی، ادھر دست رسالت پر آتی تھی، زندہ ہو کر لا الہ الا اللہ، توجہ ہے نا جان محترم، لا الہ الا اللہ کے کلمے، محمد رسول اللہ کے کلمے زندہ ہو جاتے تھے نا، بے زبانوں کو زبان مل جاتی تھی۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، کنکر مردہ ہے، پتھر مردہ ہے، مردے کو زندگی مل گئی اس لیے کہ دست اولی الامر سے چھو گیا۔
خدا توجہ کرے بھائی دست اولی الامر سے چھو گیا تھا نا تو اسے زندگی مل گئی. تو یہی سے یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے جو پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دے. یہی تو وجہ ہے کہ جب سید سجاد کی نص امامت کا مسئلہ آیا تھا، اللہ اکبر، حنفیہ کو بھی امام ماننا شروع کر دیا تھا. ایسا ہی ہے نا، امام ماننا شروع کر دیا تھا. پہلے تو وہ سمجھاتے رہے کہ میں امام نہیں ہوں. جناب حنفیہ نے سمجھایا ہے کہ میں امام نہیں ہوں. ایسا ہی ہے قبلہ. لیکن جب لوگ نہیں مانے تو اب جناب حنفیہ کو اعجاز رسالت کو دہرانا پڑ گیا. بھی ساتھ ساتھ تھے جو سید سجاد کو امام مان رہے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ تھے. آنے کے بعد حجر اسود پہ پہنچنے کے بعد جناب سید سجاد کہتے ہیں چچا آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ عمر میں بڑے ہیں، پہلے آپ کلام کیجئے. ایسا ہی ہے کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، پہلے آپ کلام کیجئے بعد میں کلام کروں گا. جناب حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کیا حالانکہ علی کا بیٹا ہے. توجہ کرے حالانکہ علی کا بیٹا ہے. معجزات تو ہونے چاہیے تھے، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ نص امامت کی گواہی دینی تھی. علی کا بیٹا اور کسی مرحلے پر یہ عمل کرتا تو شاید پتھر بول پڑتے، لیکن مسئلہ وقت کے اولی الامر کا تھا. اسی لیے جناب حنفیہ نے سلام کیا، کوئی سلام کا جواب نہیں آیا. ادھر سید سجاد نے صرف سلام ہی کیا تھا. تو یہ کہتے ہوئے حجر اسود نے نص امامت کی گواہی بھی دی تھی کہ وعلیکم السلام اور میرا بھی آپ پر سلام ہو. اور اے علی کے بیٹے آپ اس میں تلخنا نہ ڈالیں، امامت سجاد کا حق ہے. تو پتہ یہ چل گیا امامت ہر غیرے کو نہیں ملتی ہے اسے کہ جسے حجر اسود جیسا پتھر بھی سلام کر رہا ہو. آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا ادھر محترم، جس کی گواہیاں زمانے کے کنکر اور اشجار تھے اسے اولی الامر کہا جاتا ہے. اور یہ اولی الامر وہ ہیں کہ جن کی مرضیاں اللہ کی مرضیاں ہیں اور اللہ کی مرضی ان کی مرضی ہے. اگر جناب رسول آخری باتیں ہیں حضور، اگر جناب رسول خدا کے لیے قدرت نے یہ کہا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب نہ کبھی بہکا نہ کبھی بھٹکا. اور وہ تو اس وقت تک گفتگو بھی نہیں کرتا جب تک کہ ہم وہی نازل نہ فرما دیں. یعنی منشاء رسالت منشاء الہی کا نام ہے. تو اسی طرح خاندان رسالت ماب کے لیے بھی اللہ نے یہ کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اہل بیت اطہار آپ تو چاہتے ہی وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ وقت کے اولی الامر کے لیے کہا گیا آپ چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی چاہتوں کو پورا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا تھا کہ آج میں ان کی چاہتوں کو پورا کر رہا ہوں، اور جب کل وقت میرے دین پر آئے گا اور دین کی زندگی اسی بنیاد پر ہوگی کہ یہ اپنا گھر بار لٹا دے. عزیزانو، میں نے مختلف دربندی میں یہ جملہ پڑھا ہے. علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جس وقت امام حسین نے حل من ناصر جنسرنا کا استغاثہ بلند کیا تھا، کون ہے جو میری نصرت کرے، تو ہواؤں نے بھی لبیک کہا تھا، فضاؤں نے بھی لبیک کہا تھا، ذرات نے بھی لبیک کہا تھا، لیکن ان سب سے پہلے فرشتوں نے بھی لبیک کہا تھا، جنات نے بھی لبیک کہا تھا، مگر ان سب سے پہلے جو لبیک کہا تھا وہ خدا نے کہا تھا.
तले दरबंदी के जुमले हैं हजूर। खुदा ने सबसे पहले लब्बैक कहा था और जिब्रील महजरनामा लेकर आया था कि मौला हुसैन, खुदा बाद सलाम कह रहा है कि आपने जो ये हल मिन नासिरिन सुन्ना का इस तरह से बुलंद किया है, इसके लब्बैक के जवाब में अल्लाह कह रहा है मैं अभी सब कुछ वापस लौटाने के लिए, अभी सब कुछ लौटा दूंगा, मैं आपको आपका अकबर भी लौटा दूंगा, आपका अब्बास भी लौटा दूंगा, आपको तीरों तलवारों की इज्जत से भी बचा लूंगा। लेकिन हुसैन क्या कह रहे हैं? रिज़न पे क़ज़ाए ही जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हुसैन जब रिज़न पे क़ज़ाए ही तस्लीमन ले अम्र की मंजिल पर अकबर का कलेजा भी दे रहा है, अब्बास के बाजू भी दे रहे हैं और न मोहम्मद के लाशें भी उठा रहे हैं, तो उन अली हुसैन का बेटा ज़ैनब और कुलसूम की बेनिदाइया माला कोई गम ना के सिवाय गम हुसैन के। अदाकारों बहुत बड़ा मरहला था, बड़ा गयूर इमाम था आपका ये मौला। आपने रिवायतों में सुना होगा ना कि जब अच्छे हालात थे, जनाबे सैयद सज्जाद ने माँ को वुजू करते हुए देखा था। सुना है जनाब सैयद सज्जाद ने माँ को वजू करते देखा, तेजी से बाहर निकल गए थे। शायद खानदान बनी हाशिम का तरीका ये था कि जब भी घरों से बाहर जाते थे बुजुर्गों को सलाम करके जाते थे, मगर आज सज्जाद ने सलाम नहीं किया। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कितना गयूर मेरा मौला था। अज़ादार सज्जाद जनाब सैयद सज्जाद ने सलाम नहीं किया, तेजी से घर से बाहर गए हैं। माँ ने हुसैन से शिकवा कर दिया था, मौला आज आपका सज्जाद मुझे बगैर सलाम किए घर से बाहर गए हैं। अज़ादार मौला हुसैन ने पूछा था तो सैयद सज्जाद ने यही जवाब दिया था ना, बाबा शरीयत से आप भी वाकिफ हो, बाबा वजू करने के लिए मस्तूरात को सर से चादर हटानी पड़ती है। बाबा सज्जाद कह रहा मौत से पहले मर जाता अगर माँ के खुले सर पर। बाबा आपका सज्जाद मौत से पहले मर जाता अगर माँ की सर की हुई चादर माँ के बालों पे नजर पड़ जाती। मैं कहूँगा मौला ये तेरा ही इम्तिहान था, घर में माँ का खुलासा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहाँ करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से शाम। हमारा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों मिनहाल ने यही पूछा था ना, मौला इतना क्यों रोते हैं? मैंने परसों जुमले पढ़े थे, मौला इतना क्यों रोते हैं? कि मौला शहादत तो आपका वर्षा है ना, कलेजा का मातम है, मौला शहादत तो आपका वर्षा है, इतना क्यों रोते हैं? सैयद सज्जाद ने यही जवाब दिया था ना, मिनहाल तूने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अरे शहादत हमारा वर्षा है। मैं अकबर की जवानी पे सब्र कर लेता, मैं अब्बास के बाजुओं पे सब्र कर लेता, मैं असगर के जिवा होने पे सब्र कर लेता, मैं हुसैन का प्यासा गला कटने पर सब्र कर लेता, मगर मिनहाल में क्या करूं? सुकरबला से शाम था फुफियों की मेरी दाइया। कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अरे 40 साल खून बहाए हैं मेरे इस मौला ने, 40 साल। आपके तो आंसू खुश्क हो जाएंगे ना, लेकिन मेरे मौला के आंसू खुश्क हो गए थे। आंसुओं की जगह खून टपकना शुरू।
آنسوؤں کی جگہ خون بہانا شروع کر دیے تھے. 40 سال تک عزاداروں میں نے کسی ذاکر کا جملہ سنا تھا, سن کر میں بڑا رویا تھا. خون جگر خون بنایا کرتا ہے. سجاد نے 40 سال خون بہائے ہیں. سجاد کا جگر تو ختم ہو گیا ہوگا نا. اللہ جانے جب سجاد کو زہر دیا گیا ہوگا, اب جگر تو ہے نہیں, کہاں کہاں جگر نے ہے. جزاک اللہ. ہمارا کوئی بھگنا جس بارے میں حسین کے اللہ تعالیٰ جگر تو ہے نہیں. اللہ جانے زہر نے کہاں کہاں سے کاٹا ہوگا, مجھے نہیں پتا. دادارو بس 2-4 جملے سن لیجیے گا. ادھر جناب سید سجاد کو زہر دیا گیا. دادارو سنیں گے جناب سید سجاد کو کتنی فکر تھی اما فضا کی. کر دینا ماتم. ادھر جناب سید سجاد کو زہر دیا گیا, ادھر جناب باقر کو بلایا گیا ہے. باقر بیٹا ہماری دیکھ بھال بعد میں کرنا, پہلے شام جاؤ, ہماری فضا ہماری راہ دیکھ رہی ہے. ہمارا کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے. باقر پہلے شام جاؤ, مجاور رہے جناب زینب فضا ہماری راہ دیکھ رہی ہے. جناب باقر اعجاز امامت سے تشریف لائے ہیں. اب جو جناب باقر جملہ سن لینا ذرا, اب جو جناب باقر کو دیکھا نا, جناب فضا کہتی ہے مولا باقر کیا میرا مولا سجاد مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کیا سن رہے ہیں؟ کیا میرا مولا سجاد مجھ سے ناراض ہو گیا؟ عزادارو آپ نے تو برداشت کر لیا. مولا باقر نے ہاتھ منہ پر مارے ہیں, مار کر کہتے ہیں اماں آپ کا سجاد دنیا میں ہے. جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ سوائے غم ہے. عزادارو جناب سید سجاد کی غربت بھی دیکھتے چلے جانا. ابھی تک تو غربت حسین سنی ہے, سجاد کی غربت بھی سننا. ادھر سے جناب باقر نے کہا نا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے, ادھر جناب فضا نے اپنے بال کھولے ہیں, کھول کر کہا تھا پارہیلا اب مجھے جینے کی تمنا. جزاک اللہ. پارہیلا مجھے جینے کی تمنا نہیں رہی. ابھی ٹھہریے گا, ابھی مجھے جینے کی تمنا نہیں رہی. عزادارو اتنا کہنا تھا, جناب فضا کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب شام کے زندانوں میں سجاد کی غربت دیکھنا. عزادارو مولا باقر نے غسالہ کو بلایا ہے, بلا کر کہتے ہیں اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا. اور اتنا کہہ کر جناب باقر نے 2 اشرفیوں کی تھیلی, سن لیجیے گا, 2 تھیلیاں اشرفیوں کی دی تھی. وہ کہتی ہے مولا غسل تو ایک کو دے رہی ہوں, یہ دوسری اشرفیوں کی تھیلی. کہا تجھے یاد ہو یا نہ یاد ہو, ہم جب شام کے زندان میں قیدی بن کر آئے تھے, ہماری بہن سکینہ اس کا غسل لیا تھا, ارے اس کا ہدیہ نہ دے سکے. جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے. آخری 2-4 جملے. عزادارو اتنا کہا ہے کہ واپس آئے ہیں, یہاں سید سجاد رخصت ہو گئے ہیں. عزادارو تختہ غسل پہ سید سجاد کو لٹایا گیا ہے. ادھر
ਸਲਾਮਤ। ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ